السلام علیکم۔ آج پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے جو سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج ہے بائننس، اس کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، اور اس کے جو پاکستان کے نمائندے ہیں ان کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری کر دیے اور انہیں ان پرسن 12 جنوری کو طلب کیا ہے، اور ساتھ میں انہیں کہا ہے کہ جو ان کے اوریجنل شناختی کارڈ، ان کے موبائل اور جتنی موبائل سم ان کے نام پر ہیں، اور جو ڈاکومنٹیشن ہے مختلف ان کی جو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس وہ ساتھ لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ بائننس جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایکسچینج ہے پاکستان میں، اور اس میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بائننس کے ذریعے سے ٹریڈنگ کرتی ہے، اور وہ ان کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے کرپٹو میں۔ کرپٹو جو نوٹس جاری کیا ہے FIA نے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسی شکایات مل رہی ہیں، اور کئی ایسے ایپس جو ہے ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں جس میں جو کرپٹو میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں، اور ان سب کا جو ہے وہ لنک جو ہے وہ بائننس سے آتے ہیں۔ اور یہ جو مختلف جو ایپس ہیں اس میں کئی ایپس ایسے ہیں کہ وہ کچھ عرصے بعد لوگوں کی انویسٹمنٹ اور لوگوں سے پیسہ لینے کے بعد کئی ایپس جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو والیٹ ہے وہ بائننس میں جو ہے وہ شو ہوتے ہیں۔ تو وہ ساتھ میں جو ہے کہ جہاں یہ تحقیقات فراڈ کے حوالے سے کی جا رہی ہے، تو ساتھ میں جو ہے وہ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے یہ بھی خدشات ہے کہ اس میں جو ہے بڑی تعداد میں منی لانڈرنگ اور اس کے علاوہ ٹیرر فائنانسنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جو کرپٹو کی ٹریڈنگ ہے یا جو اس میں انویسٹمنٹ ہے، یہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو اب اس میں انوالو ہو گئے ہیں، اور حال ہی میں کچھ دنوں پچھلے 1-2 مہینے پہلے فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی طرف سے جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ تقریباً $20 ارب تک جو ہے وہ پاکستانیوں کی کرپٹو میں انویسٹمنٹ پہنچ چکی ہے، یعنی ان کے جو ایسٹس ہے وہ $20 ارب سے بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جو ہے اس کے بہت سارے ایسے ایپس ہیں، کئی لوگ جو ہے اس کے ٹرینرز کے طور پر اور کئی جو ہے وہ انفلوئنسر کے طور پر اس سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور یہ کئی عرصے سے جو ہے لوگ اس میں جو ہے وہ اس طرف آ رہے تھے، لیکن جس طرح پاکستان میں بہت سارے معاملات میں اداروں کی طرف سے ایک سستی دیکھی جاتی ہے اور انتظار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں کر لیتے ہیں، اور تو اس کے بعد جو ہے ادارے وہ جو ہے جاگ جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کوئی بائننس جو غیر قانونی طور پر یہاں پاکستان میں کام کر رہا تھا، انہوں نے کوئی آج سے کام شروع نہیں کیا تھا، وہ کئی سالوں سے جو ہے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرپٹو میں نہ صرف ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف آپ کے جو ہے سوشل میڈیا پر کئی پیجز، کئی یوٹیوب چینل جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، جس میں باقاعدہ یہ جو غیر قانونی کرپٹو کی جو ڈیلنگ ہے یا جو بائننس ہیں جو غیر قانونی ایکسچینج ہے، اس حوالے سے جو ہے کلم کلا جو ہے اس کی طرف جو ہے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، لیکن کسی ادارے کی طرف سے کبھی بھی جو ہے اس بارے میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ جو FIA نے آج نوٹس جاری کیا اس میں جو ہے اسٹیٹ بینک کے ایک سرکولر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو 2018 کا ایک سرکولر ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی انڈیویجول کو یا کسی کمپنی کو یا کسی بھی گروپ کو کسی بھی جو ہے وہ ورچوئل کرنسی کی جو لائسنس نہیں دیا گیا ہے، نہ کوئی کمپنی نہ یا کوئی ایکسچینج یا کوئی انڈیویجول نہ کوئی کسی ورچوئل کرنسی میں ڈیل کر سکتا ہے، نہ کسی ٹوکن میں کر سکتا ہے، نہ کسی کرپٹو یا کسی بھی اس حوالے سے جو ٹریڈنگ ہے اس کو کسی کو جو ہے اس حوالے سے لائسنس نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہو رہا ہے، اور صرف یہ بائننس کا معاملہ نہیں، جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی کرپٹو کے حوالے سے جو ایکسچینجز ہے وہ اس سرکولر کے تحت وہ سارے غیر قانونی ہیں، اور یہ صرف اگر کرپٹو تک بھی محدود نہیں بلکہ فوریکس کے حوالے سے بھی جتنے ایکسچینجز کام کر رہے ہیں، جتنے ایپس کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اس حوالے سے ان کو کوئی جو ہے وہ قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہ پچھلے بھی کئی ویڈیو میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں، اور آج جو ہے یہ جو FIA کے جو نوٹس ہے اور جو اسٹیٹ بینک کے جو
ایک سرکولر کا حوالہ ہے اس میں بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ورچوئل کرنسی ٹوکن اس حوالے سے کسی کو جو ہے کوئی لائسنس نہیں دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو اب تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا رہا ہے وہ غیر قانونی ایک کام میں ملوث رہا ہے اور اس کی لگائی گئی رقم جو ہے وہ اب بہرحال رسک پر ہے, کیونکہ جب یہ ساری انکوائری FIA نے شروع کر دی ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بائنانس کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, جتنے لوگوں کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان سب کی چھانبین ہوگی. اور ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ اب انکوائری اب جو ہے یہ 29 دسمبر کو انہوں نے جو ہے انکوائری شروع کی ہے آن دی پیپر, آن دی ریکارڈ جس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کئی مہینوں سے یہ اس پر نظر تھی, FIA کی بھی, مختلف دوسرے اداروں کی بھی جو ہے وہ اس پر نظر ہیں اور اس کی جو ہے مکمل جو ہے وہ تفصیلات پہلے سے ہی ان کے پاس آ چکی ہیں کہ کتنے جو ہے ایسے ایپس ہیں جو کام کر رہے ہیں اور کتنے جو ہے وہ ایسے ایکسچینجز ہیں, کتنے لوگوں کی کس طریقے سے جو ان کے والیٹس کے حوالے سے بھی ڈیٹا ان کے پاس آ چکا ہے. اور اب جو ہے وہ بائنانس پر جو ہے وہ آخر میں ہاتھ ڈالا گیا ہے کیونکہ بائنانس کے جو ان کے نمائندے ہیں ان کے سامنے یہ ساری معلومات رکھی جائیں گی اور ان سے کچھ مزید معلومات جو ہے وہ لی جائے گی, ان سے ڈیٹا لیا جائے گا اور اس کے بعد جتنے بھی جو ہے لوگوں کے جو لگائی گئی رقم ہے, ایک تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر انہوں نے صرف انویسٹمنٹ کی نظر سے کی نیت سے بھی لگائی ہے تو ان سے ایک سوال تو بہرحال یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکسچینج میں یا ایک غیر قانونی کرنسی میں یہ رقم کیوں لگائی اور یہ رقم ان کے پاس کہاں سے آئی. اور اسی طرح اگر کسی نے یہ استعمال کیے یا انہوں نے کوئی بھی کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی خریدی ہے اور اس کی جو ہے کہیں پہ ملک کے باہر جو ہے وہ کہیں پر اس کی جو ہے وہ وڈرال کی ہے اس حوالے سے, تو اس کی منی لانڈرنگ کے تحت بھی جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور اگر کچھ ٹیرر فائنانسنگ کے جو ہے کچھ کیسز آتے ہیں تو بہرحال وہ تو بہت ہی زیادہ سنگین ایشوز ہیں. تو بہرحال یہ ایک جو ہے بڑی تاخیر سے لیکن FIA نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو انڈیا میں بھی جو ہے باقاعدہ غیر قانونی جتنے ایکسچینجز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کی گئی ہے. اور کئی چین میں جو ہے پچھلے سال ہمیں دیکھنے میں آئے تھے کہ کئی جو ایکسچینجز ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا اور کئی جو مائنرز ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ کام چل رہا ہے. کچھ ممالک البتہ ایسے ہیں جس سے کہ وہ ان کے خلاف سخت اقدامات تو نہیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ اس کا کسی حد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں ایک تائی لینڈ کی حکومت ہے کہ تائی لینڈ نے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ اس پر کیپٹل گین ٹیکس لگایا ہے کرپٹو کی ارننگ پر 15%, کہ کوئی بھی جو ہے اس سے جو حاصل ہونے والی انکم ہوگی اس پر 15% تائی لینڈ حکومت کو دینا ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ ترکی نے بھی جو بائنانس پر ہی جرمانہ لگائے تقریباً 8 ملین ترکی لیرہ کا. تو یہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ وہ کچھ ان کو ریگولرائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس حوالے سے بڑے سینسیٹیو ہیں اور وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں. اور ابھی جو پاکستان کی بھی جو ہے اگر بات کی جائے, پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں FATF کی بھی اور ٹیرر فائنانسنگ کی بھی, تو یہاں یہ امکانات بہت کم ہیں کہ پاکستان میں اس کو جو ہے وہ ریگولرائز کیا جائے اور اس کو اس طرح چھوٹ دی جائے. تو یقیناً جو ہے وہ اس کو ریگولرائز کرنے کے بجائے اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے. پاکستان میں جو ہے اگر اس کی کوئی لیگل صورت اگر بنے گی بھی تو وہ اس طرح بن سکتی ہے کہ پاکستان اپنا کوئی ایکسچینج جو ہے وہ باقاعدہ انٹروڈیوس کرے اور اپنی کوئی ڈیجیٹل کرنسی بھی لا سکتا ہے, جس سے جو ہے ظاہر پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. حال ہی میں ہمیں چین میں جو ہے اس کی ایک مثال سامنے آئی ہے کہ چینی حکومت نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی جو اپنی چینی یوان ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیا ہے. تو پاکستان میں اس حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی ڈیجیٹل کرنسی یا کوئی اپنی جو ہے وہ ایکسچینج لائے. اور یا اگر
کسی غیر ملکی کسی ایکسچینج کو اگر الاؤ بھی کرنا ہے تو اس کو باقاعدہ اس پر کوئی فیس یا کوئی اس کا ریگولرائز کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے پاکستان میں ہو رہا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بائننس یا کوئی بھی جو ہے وہ ایکسچینج کروڑوں ڈالر جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی لین دین کرتے ہیں یومیہ, اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی انکم پر جو ہے کوئی نہیں ہے. عام بندے کی جو ہے وہ پیٹرول, ڈیزل اور عام صابن, شیمپو استعمال کرنے والے پر تو ٹیکس لیا جاتا ہے, لیکن اتنے کروڑوں کی لین دین ہوتی ہے لیکن اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ یا تو اس کو ٹیکس میں لانا پڑے گا, یا یہ کہ اپنی ایکسچینج یا اپنی ڈیجیٹل کرنسی پاکستانی حکومت جو ہے متعارف کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے اب مزید چھوڑنا جو ہے وہ یہ تھوڑا سا پاکستانی معیشت یا پاکستان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ اس کے بڑے نقصانات پاکستانی ڈالر پہ بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر خرید کر جو ہے اور اس کے پھر اسٹیبل کوئن اور اس کے ذریعے سے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, تو ایک جو ہماری کرنسی مارکیٹ ہے اس پہ بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں. اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور اس کے جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے باہر کے جو FATF اس کو ایک کیس کے طور پہ لے سکتا ہے. تو بہرحال یہ دیر سے لیکن FIA نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے اور جو ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جو ہے ایک بہتر انداز میں, بہتر سمت کی طرف جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.